The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, 255. ملک کی تاریخ میں دوسری بار منتخب ہونے والے واحد صدر آصف علی زرداری آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری 4 بجے ہوگی۔ ایوان صدر میں تقریب کی تیاریاں مکمل۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نو منتخب صدر سے حلف لیں گے۔ آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے ملک کے 14ویں صدر منتخب ہوئے۔ آصف علی زرداری کو 411 اور محمود خان اچکزئی کو 181 الیکٹوریل ووٹ ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زرداری ہاؤس جا کر نو منتخب صدر کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے حمایت پر نون لیگ کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا بھی نیک تمناؤں کا اظہار۔ اب ایک واضح تقسیم آ رہی ہے، یہ خوشائن بات ہے۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے، a new era in the politics of Pakistan۔ پہلی بار صدارتی انتخاب میں کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا۔ محمود خان اچکزئی شفاف صدارتی الیکشن کے معترف، کھلے دل سے ہار تسلیم کر لی۔ آصف زرداری کو مبارکباد، کہا پولنگ اچھے ماحول میں ہوئی، حمایت کرنے پر تحریک انصاف کا مشکور ہوں۔ عوام نے ایک پارٹی کو ووٹ دیے، اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ بلوچستان سے ایک بھی ووٹ نہ ملنے پر شکوہ، بولے کم از کم ڈاکٹر مالک تو مجھے ووٹ دے دیتے۔ اختر مینگل نے حمایت کی، مولانا فضل الرحمان شاید سو گئے ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے نئی تجاویز سامنے آ گئیں۔ اسحاق ڈار وزیر خارجہ، جلیل عباس مشیر خارجہ اور طارق فاطمی معاون خصوصی ہوں گے۔ وقار مسعود کو ریونیو، گوہر اعجاز تجارت، فواد حسن وفات کو نجکاری کا مشیر بنانے کی تجویز، مصدق ملک کو توانائی، احسن اقبال کو منصوبہ بندی کمیشن کا قلمدان ملے گا۔ سلمان احمد کو بورڈ آف انویسٹمنٹ، غازی اختر کو صنعت، محمد اورنگزیب کو وزارت خزانہ دیے جانے کا قوی امکان۔ ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری کو پورٹس اینڈ شپنگ، ڈاکٹر فاروق ستار کو اوورسیز پاکستانی کی وزارت دی جائے گی۔ مصطفیٰ کمال کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت ملنے کا امکان۔ اطاعت آرڑ کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنانے کی تجویز۔ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے 9 نام الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیے۔ سائرہ افضل تارڑ، بشرا بٹ، ہما چغتائی، مہجبین عباسی، گلناز شہزادی شامل۔ شمائلہ رانا، مریم اکرام، شازیہ فرید اور سیدہ آمنہ بطول کا نام بھی شامل۔ نون لیگ کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 27 سیٹس ملی۔ نون لیگ کی ابتدائی فہرست میں 20 نام دیے گئے تھے۔ سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب کا نام باضابطہ طور پر اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جمع کرا دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے چیف وپ ملک عامر ڈوگر نے نام جمع کرایا۔ قائد حزب اختلاف کا نوٹیفکیشن کل تک جاری ہونے کا امکان۔ نامزد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے صدارتی انتخاب مسترد کر دیا۔ کہا نامکمل ایوان میں صدارتی الیکشن کا جواز نہیں بنتا، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رمضان نگہبان پیکج کی خود نگرانی۔ ماڈل رمضان بازار کنٹرول روم کا اچانک دورہ، مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ ڈیش بورڈ اور پی آئی ٹی بی کے ڈیش بورڈ کا مشاہدہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعداد و شمار کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ رمضان پیکج کی گھروں میں ترسیل کی مانیٹرنگ کی ضرورت پر زور۔ کہا عوام کو قطاروں میں نہیں لگنے دیں گے، عوام کو دہلیز پر حق پہنچانے میں رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی۔ علاقائی تجارت میں اہم پیش رفت، پاکستان سے زمینی راستے کے ذریعے روس تک پھلوں کی ترسیل شروع۔ این ایل سی کی گاڑیوں کا قافلہ کنوں کی کھیپ لے کر روس پہنچ گیا۔ 16 گاڑیوں نے مجموعی طور پر 6000 کلومیٹر فاصلہ طے کیا۔ این ایل سی ریفر سروس کا اجرا زرعی شعبے کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کا گوادر میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرین کے لیے امداد کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور سعودی سفیر نواف بن عبد المالکی کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔
सरफराज बुगटी ने कहा, माहौलियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा मसला। बारिशों से गवादर में बड़ा नुकसान हुआ। सऊदी सफीर बोले, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। बलोचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल। गवादर में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब, दश्त की राब्ता सड़कें एक बार फिर बंद। महकमा मौसमियात ने सूबे में बारिशों का सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। ज़ियारत, कोयटा, चमन, बशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब में 11 से 14 मार्च तक बारिशें और यालाबारी मुतवक्के। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। पेशावर के इलाके बोट बाजार में धमाका, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी का कहना है, बारूदी मवाद दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए रास्ते में ही धमाका हुआ। तीनों मुलजिम एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। बीडीयू की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 4 से 5 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मज़म्मत। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 3 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR का कहना है कि तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड की तैयारियां जारी। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड को खुसूसी तौर पर फूलों और पौधों से सजाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार मुल्क की सलामती और हिफाजत के लिए यकजान। जवानों का कहना है, हम सब के दिल की एक ही आवाज है और वो है पाकिस्तान। सऊदी अरब में आज रमजान उल मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। शहरियों से चांद नजर आने पर शहादतें रिकॉर्ड कराने की अपील। पाकिस्तान में रुयते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। 12 मार्च को पहला रोजा होने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले। इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स 2 बजे रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में होगा। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में शाम 7 बजे खेल जमेगा।